بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک طرف پاکستان کی جو سیاست کی خبریں ہیں، جو پاکستان میں جس قسم کا سیاسی عدم استحکام کی جو صورتحال ہے، معاشی عدم استحکام کا، ظاہر ہے اس بارے میں بڑی نیگیٹو خبریں ہیں، اور جو کہ ظاہر ہے ہم سب ڈسکس کر رہے ہیں، جس کا اوپر میں نے بھی اپنے ویلاگس کیے، بات کی۔ لیکن اس وقت میں جو بات کروں گا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی پریسائسلی میں بات بعد میں کر دوں گا، لیکن ابھی جو اہم چیز ہے اور جو کہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے، اور چونکہ پازیٹیو خبریں انفارچونیٹلی پاکستان میں ہیں ہی بڑی کم، اور تو اس بارے میں تھوڑا سا آپ کو بریف کروں گا۔ اور وہ یہ معاملہ ہے، وہی جو سود کے بارے میں فیڈرل شریعت کورٹ کا فیصلہ تھا، اور اس کے اوپر جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی اور کچھ نجی بینکوں کی اپیلز کا معاملہ تھا، اس کے اوپر ایک اچھی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ کل کے دن جو فائنانس منسٹر ہیں، وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل صاحب، ان کی چیئرمین شپ میں اسلام آباد میں فائنانس منسٹری میں ایک بہت اہم میٹنگ ہوئی، اور جس میٹنگ میں مختلف علماء کو بھی مطلب ہے کہ مدعو کیا گیا، جس میں سب سے ظاہر اہم جو ان ایشوز کو سمجھنے والے ہیں وہ مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں، وہ بھی اس میٹنگ میں شامل تھے۔ اور اس کے علاوہ ایکٹنگ گورنر اسٹیٹ بینک بھی وہاں پہ تھے، اٹارنی جنرل آف پاکستان، اور پھر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹو جو ان کو ریپرزینٹ کر رہے تھے عدالتوں میں، وکیل، وہ بھی تھے۔ تو اس طرح مطلب ہے کہ جتنے بھی کنسرن لوگ تھے وہاں پہ موجود تھے، اور اس کے اوپر سب سے پہلی بات تو یہ کہ میں نے وہ ورکنگ پیپر دیکھا، تو اس ورکنگ پیپر میں پرائم منسٹر کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ جی ہم ایک ٹاسک فورس بنا رہے ہیں، اور جس میں مختلف علماء بھی شامل ہوں گے، تقی عثمانی صاحب کے سمیت کچھ وزراء بھی ہوں گے، اور بینکس کے بھی ریپرزنٹیٹیوز۔ یہ ایک ورکنگ پیپر ہے، ابھی فیصلہ جو ہوا میں آپ کو بتا دوں۔ اچھا، اس میں یہ تھا کہ جی ایک ٹاسک فورس بنائی جائے جس میں یہ لوگ شامل ہوں، اور پھر اس میں فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کی امپلیمنٹیشن کی بات کی گئی۔ یہ پرائم منسٹر کی طرف سے کہا گیا کہ آپ 5 سال کا چونکہ ٹائم دیا گیا، تو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے یہ ٹاسک فورس بنائی جائے۔ تو اس کے اوپر ہے ایگریمنٹ اس لیے نہیں ہوا کہ وہاں پہ تقی عثمانی صاحب کی جو مطلب ہے کہ انہوں نے یہ کہا، میٹنگ کو یہ کہا کہ جی ٹاسک فورس ابھی نہ بنائیں، سب سے پہلے آپ نے اگر کچھ کام کرنا ہے تو 2 چیزیں انہوں نے بڑی امپورٹنٹ کی۔ ایک تو یہ کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے اپیل جو انہوں نے سپریم کورٹ آف پاکستان میں جو اپیل کی وہ وڈرا کی جائے، اس کو واپس لیا جائے، اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ وہ اپیل واپس کر کے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان، اور جو اگر کسی دوسرے بینک نے جو اپیلز کی ہیں تو وہ ریویو میں چلے جائیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، کیونکہ اس ججمنٹ میں جو ججمنٹ دی گئی اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کی تصحیح ہو سکتی ہے، اور جو مطلب ہے کہ جس کے لیے جو امپلیمنٹیشن جو ہوگی اس فیصلے کی، اس میں اگر فرض کریں کہ کچھ فیصلے کی اس قسم کی سود کے خاتمے کے لیے کچھ ایسی رکاوٹیں اس فیصلے سے پیدا ہو سکتی ہیں، مطلب ہے کہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کو تھوڑا سا مطلب ہے کہ ریویو اگر کیا جائے تو اس کے اوپر یہ ہوگا کہ جی فیصلے کی اسموتھ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی 5 سال میں۔ اس قسم کی کوئی ڈسکشن ہوئی، اور مقصد یہی تھا کہ جی اپیل واپس لی جائے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے، اور وہاں سے واپس لے کے تو یہ آپ ریویو کے اوپر چلے جائیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور اس ریویو کے ساتھ ساتھ امپلیمنٹیشن، یہ ٹاسک فورس مطلب ہے کہ بننے کا سٹیج نیکسٹ ہے۔ اس کے پہلے یہ کہا گیا جی کہ منسٹری آف فائنینس میں ایک ونگ بنایا جائے، اور جس ونگ کا مقصد ہی یہ ہو، اسپیسیفک اس لیے ہو کہ فیڈرل شریعت کورٹ کے فیصلے کے مطابق پاکستان کے معاشی نظام میں سود کے خاتمے کے لیے ایک اسپیشل ونگ بنایا جائے، اور اس ونگ کو مطلب ہے یہ ظاہر ہے وہ تاکہ یہ روز کا کام ہے، اور پھر آپ کو ظاہر ہے پورے ایک سسٹم کو تبدیل کرنا ہے تاکہ ایک اسپیشل ایمفسس آپ کو نظر آئے۔ تو وہ فائنینس منسٹری میں یہ ونگ بنانے کی بات کی، اور اس ونگ کے ساتھ پھر آپ ٹاسک فورس بنا دیں تاکہ یہ ساری چیزیں سموتھ طریقے سے چلیں۔ سو ریویو جب ہوگی سپریم کورٹ میں، جب اپیل جائے گی جو گئی ہے، اس سے ظاہر ہے یہ ایک رکاوٹ ہے، اور
اس اپیل اگر وہ جب تک وہ اپیل ہے آپ کو پتہ ہے کہ فیصلے کو امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہو سکتی، تو تقی صاحب نے بڑی مناسب اور بڑی زبردست یہ بات کی کہ جی آپ اس کو وڈرا کریں، اور جہاں پہ آپ کو مسائل ہیں تو آپ ریویو کے لیے چلے جائیں فیڈرل شریعت کورٹ میں، اور شریعت کورٹ سے آپ کو ظاہر ہے جو کنفیوژن آپ کی ہیں وہ کنفیوژنس کلیئر ہو جائیں گی، اور پھر یہ اسموتھ امپلیمنٹیشن ہو جائے گی اس کی۔ اور اس کے اوپر مطلب ہے کہ جتنے بھی لوگ تھے جو اسٹیٹ بینک، فائنانس سیکرٹری اور اٹارنی جنرل، فائنانس منسٹر، یہ جتنے بھی لوگ تھے، انہوں نے مطلب ہے کہ جو ان کے سوالات تھے کہ اس نظام کے بارے میں سولوشنز کیا ہو سکتے ہیں، سب کچھ اس کے اوپر تقی عثمانی صاحب نے ان سب کو جواب دیا، اور میٹنگ کی حد تک ایٹ لیسٹ تمام کے تمام لوگ مطمئن ہوئے۔ انہوں نے یہ جو بہت سے کہا جاتا ہے نا کہ جی یہ نظام تو چلا جائے گا، تو یہ جو اسلامک فائنینشیل سسٹم کہاں پہ ایگزسٹ کرتا ہے، کیسے، تو اس کے اوپر تقی صاحب نے ان کو مطمئن کیا کہ سب کچھ اویلیبل ہے، اور آپ کا بینکنگ سسٹم اور ادروائز جو بھی چیزیں آپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ساری کی ساری چیزیں اویلیبل ہیں، ان کے سولوشن موجود ہیں، اور اس کے اوپر جو انہوں نے جواب دیا تو تمام لوگ میٹنگ کی حد تک کم از کم سارے کے سارے لوگ مطمئن تھے۔ میری مفتاح اسماعیل صاحب سے بھی بات ہوئی، وہ بھی کافی سیٹسفائیڈ تھے، اور بلکہ مجھے مفتاح صاحب نے یہ کہا کہ اس میٹنگ کے بعد اب یہ ہوگا کہ جمعے والے دن، آئندہ جو جمعے والا دن آ رہا ہے وہاں پہ وہ کراچی جائیں گی، اور کراچی میں جو پرائیویٹ بینکس کے جو ہیڈز ہیں، بینکس کے جو ٹاپ ایگزیکٹوز ہیں، ان کی میٹنگ ہوگی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ پرائیویٹ بینکس بھی یہی بات ہے کہ وہ بھی شاید گئے ہوئے ہیں اپیل پہ واٹ ایور، سو ان کی بھی جو اپریہنشنز ہیں، ان کے بھی جو کویشچنز ہیں، ان کو بھی وہ جواب دیں گے۔ تو بیسک مقصد یہ ہے کہ تاکہ ایک کنسنسس کے ساتھ، اور پہلی بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میٹنگ میں جو مجھے، اور یہ میٹنگ، یہ بات میرا خیال ہے مجھے یہی والی بات کہ یہ مجھے شاید مفتاح صاحب نے بتائی تھی، کیونکہ میری 3-4 لوگوں سے بات ہوئی، تو وہ یہ کہ میٹنگ میں سب سے پہلے یہ کہا گیا کہ جی جتنے بھی لوگ موجود تھے، سرکاری جو لوگ موجود تھے تقی صاحب کی طرف سے، کہ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں کرتے کہ جی سود جو ہے وہ سخت گناہ کا کام ہے، حرام ہے، اور اس کی اجازت اسلام میں نہیں ہے، اور ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو انہوں نے یہ بات کی، تو جب ان سب نے یہ بات کی کہ ہاں اسلام، قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن و حدیث میں سود کے بارے میں، اس کے اوپر جب سب نے کہا کہ بالکل یہی بات ہے، تو پھر اس کے بعد یعنی کہ ڈسکشن سٹارٹ ہوئی کہ اس کے خاتمے کے لیے کیا کیا اقدامات کیا جا سکتے ہیں اور کس طریقے سے۔ سو جنرلی اگر کوئی سمجھتا ہے کہ جی بڑا مشکل ہے، بڑا، تو لیکن تقی صاحب نے ایشورنس دی، ایک تو سولوشنز بتائے، اور پھر یہ کہ جی ان 5 ایئرز ٹائم، جو کہ ٹائم 5 سال کا دیا ہے فیڈرل شریعت کورٹ نے، اس عرصے میں انشاءاللہ تعالیٰ اس لعنت کے خاتمے کی، یہ جو سود کی لعنت ہمارے ملک میں ہے، اس لعنت کے خاتمے ممکن ہے اور بڑے سموتھ طریقے سے ہو جائے گا، لیکن وہی والی بات کہ پولیٹیکل ول ریکوائرڈ ہو۔ اور یہ مجھے ورکنگ پیپر ورکنگ پیپر اس لیے ابھی، چونکہ ٹاسک فورس والی بات ابھی فیصلہ اس پہ ہوا نہیں، چونکہ اس کی کنڈیشنز ہیں کہ جی اپیل واپس ہوئی، جو میں آپ کو بات بتا، اپیل واپس ہوگی، فائنانس منسٹری میں ایک ونگ قائم کیا جائے گا، لیکن کم از کم یہ ہے کہ جی وزیر اعظم کی طرف سے یہ بات کہی گئی کہ جی پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جی آپ ٹاسک فورس بنائیں، اور اس فیڈرل شریعت کورٹ کے سود کے اگینسٹ جو ان کا فیصلہ ہے، سود کے خاتمے کے لیے جو فیصلہ ہے، اس کی سموتھ امپلیمنٹیشن ہو۔ اچھا، یہ تو بات تھی اس متعلق جو بڑی اچھی خبر ہے، اور اللہ کرے کہ یہ اسی طریقے سے پازیٹیو آگے چلے اور اس کی پازیٹیو کنکلوژن، اور اس میں 3-4 علماء شامل ہیں، یہی جو ڈسکشن تھی اس میں، اور پھر پلس اس میں ظاہر ہے سرکاری لوگ، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کون سے لوگ موجود تھے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ کل جو پی ڈی ایم کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے ان کی ملاقات ہوئی، اور انہوں نے یہ بات کی کہ ہم اپنا ٹینیور کمپلیٹ کریں گے کچھ بھی ہو، اور پھر یہی والی بات، اور پھر گمراہ کہا گیا، عمران خان کو گمراہ ہے اور شیاطین ان کے پاس آتے ہیں، اس طرح کی بات، ادھر عمران خان چور ڈاکو، اور یہ کہ جی یہ ملک کے دشمن ہے۔ سو بہت ہی مطلب ہے کہ وہی والی بات کہ جو پولرائزڈ ہماری پاکستان کی سیاست ہے، انفارچونیٹلی وہ مزید گہری ہوتی جا رہی ہے، بجائے اس کے کہ اس وقت ہم پاکستان کے بارے میں سوچیں۔ سیاسی فیصلے کیے جا رہے ہیں اپنی اپنی سیاست کو سامنے رکھ کے، جو سیاسی مطلب ہے کہ بینیفٹس ہیں، جو سیاسی مطلب ہے کہ بینیفٹس یا جو ان کے اپنے جو انٹرسٹ ہیں
پی ٹی آئی کے عمران خان صاحب کے لیے سب سے اہم وہ ہیں، اور یہی بات انفارچونیٹلی پی ڈی ایم کے لیے بھی ہے، بے شک وہ نون لیگ ہو یا جو دوسری پاکستان کی پارٹی، ان کے لیے سب سے اس وقت مقدم، سب سے امپورٹنٹ ان کی اپنی جو سیاسی جو مقاصد ہیں ان کا حصول ہے، اور اس میں آپ بتاؤں کوئی فیئر گیم نہیں ہو رہی. جس طرح کہ پہلے اگر پی ٹی آئی بہت چیزیں غلط کر رہی تھی تو اب پی ایم ایل این اور جو دوسروں نے کہہ دیا کہ ہم تو حمزہ شہباز کو مطلب ہے کہ وہ قائم رکھنا چاہ رہے ہیں، حالانکہ وہ میجورٹی اپنی کھو چکے. یہ جو الیکشن ہوئے بائی الیکشن 17 کو، اس کی وجہ سے اب میجورٹی پی ٹی آئی کی اور پی ایم ایل کیو کی ہے. ان کو اب چیف منسٹرشپ دیں آپ، اگر فرض کریں نہیں بھی آپ یہاں سے ریزائن کرتے. لیکن یہ نہیں آؤ، میرا ابھی بھی ویو پوائنٹ یہی ہے کہ جس طرح کہ پولیٹیکل انسٹیبلٹی اس وقت ہے اور اس میں اضافہ ہوتا جائے گا، پاکستان کے مفاد میں یہ ہے کہ یہ لوگ آپس میں مل بیٹھ کے الیکشن ڈیٹ کا فیصلہ کریں، اور ساتھ میں اکانومی کے اوپر باقی بھی جو ریفارمز کرنے ہیں آپ کر لیں. لیکن اکانومی میرے لیے کم از کم میں آپ کو بتا دوں، مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جی کون وزیر اعظم بنتا ہے کون نہیں، کون سی پولیٹیکل پارٹی جیتتی ہے کون سی ہارتی ہے. جو مرضی جیتے ہارے ہمیں اس سے کچھ نہیں ہے. پاکستان کا مفاد سب سے زیادہ سامنے رکھنا چاہیے. پاکستان کا جو 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 اکانومی کے جو حالات ہیں، پاکستان کی معیشت کا جو مفاد ہے، اس کے اوپر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی لگتا یہ ہے کہ وہ ان کی سیکنڈ یا تھرڈ پرائیورٹی تو ہے، فرسٹ پرائیورٹی ان کی اپنے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، اور جو ان کی اپنی ذات تک یا اپنی پولیٹیکل پارٹیز کے لیے کے مفاد تک محدود ہیں. انفارچونیٹلی اور یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے. تو میں نے سوچا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی آپ سے بات کر لوں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. جزاک اللہ. السلام علیکم.